جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. کل بھی انشاءاللہ اسی وقت ڈاکٹر صاحب کی گفتگو ہوگی انسانی رویے کے موضوع پہ, تو تمام طلبہ انشاءاللہ شریک ہوں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہم اگلے اپنے سیشن کی طرف بڑھتے ہیں. آپ پروگرام کر رہے ہیں, خدا آپ کو کامیابی دے, اور ان چیزوں کے ذریعے خدا کرے کہ ملک میں حالات میں کوئی تبدیلی پیدا ہو. بہت شکریہ آپ کا. رضوان بھائی آپ دوسرے سیشن کا ذرا دیکھ لیجیے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس میں جو ہمارے اگلے اسپیکر ہیں ہم اور کو اگر پچھلی کوئی 4-5 دہائیوں سے شعبہ تعلیم سے تعلیم و تعلم سے وابستہ ہیں, اور آپ اس کا رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس کے چیئرمین ہیں. میں آپ سے بلا تمہید اور غیر اس گفتگو میں حائل ہوئے عرض کروں گا کہ آپ کا آغاز فرمائیں. ڈاکٹر صاحب سے میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ اس وقت پاکستانی جامعات کے طلباء و طالبات اور اس بین الاقوامی کچھ یونیورسٹیز جو ہیں پاکستان سے باہر بھی, ان کے طلباء و طالبات ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ گفتگو فرمائیں گے اور آخر پہ آپ کی گفتگو کے ہم کچھ سوالات بھی لیں گے. تو میں گزارش کروں گا پروفیسر ڈاکٹر مدثر احمد صاحب سے کہ اپنی گفتگو کا جی ڈاکٹر صاحب آپ ان میوٹ کر لیجیے, آپ میوٹ ہیں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات گرامی, سب سے پہلے میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک لرننگ پاکستان کا شکر گزار بھی ہوں اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے اس 10 روزہ ورکشاپ کا اہتمام کیا کہ جس میں گھر بیٹھ کر لوگ مختلف ٹاپکس پر علمی گفتگو سن سکتے ہیں اور پھر پوری دنیا کے اندر اس کو سنا جا سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا کر یہ جو ورکشاپ کا آغاز کیا گیا ہے یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے مسئلہ قومیت. اچھا, یہ اب ایسا موضوع ہے کہ لوگوں نے شاید موجودہ جو قومیت کا نظام ہے یا اقوام کا جو سسٹم ہے اس کو اس قدر قبول کر لیا ہے کہ بہت سارے لوگ تو اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتے. حالانکہ گہرائی میں جا کر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو لفظ قوم اور قومیت ہے یہ ہے کیا چیز. یہ چند صدیوں سے بڑے وسیع مفہوم میں لیا جا رہا ہے, لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے یہ بہت قدیم ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قومیت جن کی بنیاد پر آج اقوام بن رہی ہیں وہ چند بنیادی وجوہات. قوم ہم کس کو کہتے ہیں؟ قوم دراصل مشترک مفادات ہوں, مشترک خصوصیات ہوں, ان کی بنیاد پر جو افراد اکٹھے ہوتے ہیں, ان کی تعداد ہزاروں ہو, لاکھوں ہو یا سینکڑوں میں ہو, وہ اپنے آپ کو قوم کہنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کسی بھی مشترک خصوصیت کی بنیاد پر, مثلا رنگ کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر, وطن کی بنیاد پر یا نظام حکومت کے اشتراک کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں جی ہم قوم ہیں. ہماری زبان ایک ہے لہٰذا ہم ایک قوم ہے. ہمارا رنگ ایک ہے اور ایک رنگ والے ایک قوم ہے. ہماری نسل ایک ہے لہٰذا ہم ایک قوم ہیں. اور اس کی بنیاد پر جو تقسیم کار ہوئی ہے انسانیت کی اور اس کے پیچھے جو مسائل جنم لیا ہے اس کا جائزہ لینا ضروری ہے. لوگوں نے کہا کہ نسل کی بنیاد پر ایک خاندان ہوتا ہے,
اس خاندان میں وسعت آتی ہے. ایک باپ کی اولاد ہیں, آگے خاندان بنا, پھر قبیلہ بنا, پھر معاشرہ بنا, پھر سوسائٹی بنا, اور ان کے اندر یہ باہمی ایک اشتراک ہے کہ وہ ایک ہی نسل سے ہیں, لہٰذا وہ اپنے آپ کو قوم کہتے ہیں. کوئی حرج بات نہیں ہے, قوم ہے. اور اسی طرح وطن کی بنیاد پر لوگوں نے کہا کہ یہ ہماری حدود ہے, میں یہاں پلا ہوں, بڑا ہوں, جوان ہوا ہوں, اور اس اشتراک کی بنیاد پر اپنے آپ کو قوم کہنا لوگوں نے شروع کر دیا. اسی طرح کالے اور گورے کا جھگڑا تو بہت پرانا ہے, اور آج بھی اس کی بنیاد پر قتل و غارت ہو رہی ہے. اور اسی طرح زبان کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں, انگلش بولنے والے, جرمن بولنے والے, جاپنی بولنے والے, وہ کہتے ہیں جی ہم ایک قوم, ہماری زبان ایک ہے. یا کسی جگہ پر اگر ایک حکومت ہے, مضبوط حکومت ہے, اور اس کے نیچے جو لوگ رہتے ہیں, تو اس طرح کے حکومت کی بنیاد پر وہ لوگ اپنے آپ کو ایک کہنا شروع ہو جاتے ہیں, جیسے افغانی ہیں, ایرانی ہیں, ترانی ہیں, پاکستانی ہیں, کہ جی ایک نظام حکومت ہے, اس کے اندر رہنے والے سارے لوگ ایک قوم ہیں. اس کی بنیاد پر انسانیت تقسیم ہو گئی, اور لوگوں نے شاید اس کو تسلیم بھی کر لیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یار. لیکن اگر اس کا ہم گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں, یا کیا یہ عقلی تقسیم ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے, بلکہ جذبات کی بنیاد پر لوگوں کو ایموشنل کر کے کہ بھئی ہم ایک باپ کی اولاد ہے تو ہم ایک قوم ہے, لہٰذا ہم ایک قوم ہے. اسی طرح ہمارا رنگ ایک ہے تو گورے ایک طرف ہو جاتے ہیں اور کالے ایک طرف ہو جاتے ہیں, کہ یہ ایک قوم ہے اور وہ ایک قوم ہے. اسی طرح وطن کی بنیاد پر ہم نے زمین کی لکیریں کھینچ کر اپنے آپ کو اقوام میں تقسیم کر لیا ہے. تو یہ جو قدیم ہم ماضی کے اندر بھی دیکھتے ہیں, یونانیت, وہ اپنی یونانی اپنے آپ کو ایک قوم کہتے ہیں, رومیت, ایرانیت, اسرائیلیت, جرمنی, جاپنیز, فرانسیسی, انگریزیت, یہ ساری قومیت ہے, اور اس کی بنیاد پر لوگ تقسیم ہو چکے ہیں. اس کا بڑی گہرائی سے عقلی جائزہ اور تنقیدی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ تقسیم صحیح ہے. اب ہم ایک ایک کر کے اس کو دیکھتے ہیں. نسل کی بنیاد پر اپنے آپ کو ایک قوم کہنے والے لوگ. حضرات, قومیت کیا چیز ہے؟ قومیت دراصل بظاہر بڑا ایک معصوم سا جذبہ ہے کہ جی ہم ایک نسل سے ہیں, اور یہ جو قدر مشترک ہے جن کے اندر وہ ایک قوم ہے. تو قومیت گویا اس جذبے کو کہا جائے گا, اس تعصب کو کہا جائے گا, جس کی بنیاد پر کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اپنوں سے محبت کرتے ہیں اور دوسروں سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ وہ جذبہ, اس کو ہم قومیت کہہ سکتے ہیں. گویا وہ ایک تعصب ہے جو کچھ لوگوں کو اکٹھا کر دیتا ہے اور دوسروں کو علیحدہ کر دیتا ہے. تو یہ جو مختلف جو عناصر ترکیبی ہیں قوم کے اور قومیتیں ہیں, ان کا ہم عقلی جائزہ لینا ضروری ہے. سب سے پہلے ہم نسل کی بنیاد پر, آج بھی ایک بہت بڑی سٹیٹ ہے اسرائیل, طاقتور سٹیٹ اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں, وہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ نسل ہے اس کی بنیاد. تو کیا یہ تقسیم صحیح ہے؟ آئیں ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں. نسل سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم ایک باپ کی اولاد ہیں, ہمارے قوم ہونے میں کیا شک ہے, اور اس میں حرج ہی کیا ہے کہ ایک باپ کی اولاد اپنے آپ کو قوم کہیں. یہ بہت بظاہر یہ ایسی خوبصورت بات ہے, اور یہ ایک جذبہ محبت بھی پیدا کرتی ہے کہ ایک باپ کی اولاد ہیں تو لہٰذا ہم ایک قوم ہیں. لیکن اس کے اندر ایک بڑی شرارت پنہاں ہے. یہ اس وقت تک تو ٹھیک ہے جس وقت تک وہ اپنوں سے محبت رہے, لیکن جب اس میں دوسروں سے نفرت آ جاتی ہے, مسئلہ اس وقت خراب ہوتا ہے. اب ہم نسل کا جائزہ لیتے ہیں. بنی اسرائیل اپنے آپ کو کہتے ہیں جی اسرائیل ہمارے باپ کا نام ہے, ہم اس کی اولاد ہیں. اگر اس کا تھوڑا سا عقل سے جائزہ لیا جائے تو یہ اتنا بودا اور اتنا گھٹیا قسم کا جواز ہے کہ وہ اپنی نسل کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ حضرت اسحاق سے کرتے ہیں کہ ہم حضرت اسحاق کی اولاد ہیں, اور اس کی بنیاد پر وہ حضرت اسماعیل کی اولاد کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے. جب تک تو محبت کا معاملہ تھا تب تک ٹھیک تھا, لیکن جب بنی اسماعیل سے نفرت کا باعث بنا تو وہ کام خراب ہو گئے, اس سے جھگڑے لڑائیاں شروع ہو گئی. اگر بھئی آپ نے اپنے آپ کو اسحاق کی بنیاد پر, کس وجہ سے آپ اپنے آپ کو اسحاق کو آج سے گزرے ہوئے کئی صدیاں گزر گئی ہیں, تو کس بنیاد پر اپنے آپ کو آپ اسحاق کی اولاد کہتے ہیں؟ بھئی آپ اپنے باپ کو کہیں, پھر دادا تک زیادہ سے زیادہ پہنچ جائے. جب آپ نے پردادا اور لکڑ دادا اور آگے چلتے 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 آپ پہنچ گئے حضرت اسحاق علیہ السلام. اور عقل کیا کہتی ہے کہ جس قانون اور ضابطے کی وجہ سے آپ حضرت اسحاق تک پہنچے ہیں, اوپر صرف ایک ہی تو سٹیپ ہے. اگر آپ ابراہیم تک کیوں نہیں پہنچتے؟ کون سی وجہ ہے جو آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام تک نہیں پہنچاتی؟
تو جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل اور بنی اسحاق دونوں ایک قوم ہو جائیں گے. لیکن کیا یہ بات درست ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو حضرت ابراہیم تک روک لیں؟ کس قانون کی بنیاد پر؟ یہ بھی کوئی جواز نہیں. تھوڑا سا آپ اوپر ہوں تو آپ حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچ جائیں گے. تو گویا بنی نوع انسان جس کو ہم کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے انسانیت کا ایک لمبا سلسلہ جو ہے وہ آج تک جو انسانیت ہم کہتے ہیں موجود ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام. اگر وہاں تک پہنچ جائیں تو یہ ساری جو عصبیت ہیں یہ ساری ختم ہو جائیں گی. پھر حضرت نوح تک ہی ہم کیوں رکیں؟ حضرت نوح کے بھی آگے 3 بیٹے ہیں, اس کے حساب سے ہم اپنی نسل کو شمار کرتے ہیں. ہم تھوڑا سا اوپر چلے جائیں, جس قانون تک ہم بنی اسحاق تک پہنچتے ہیں, بنی ابراہیم تک پہنچتے ہیں, بنی حضرت نوح علیہ السلام تک اپنا سلسلہ نسب لے کے جاتے ہیں, اگر تھوڑا سا اوپر چلے جائیں اسی ضابطے کے تحت, جس ضابطے کے تحت آپ اپنے آپ کو حضرت اسحاق کی اولاد کہتے ہیں, اسی ضابطے کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام تک کیوں نہیں ہم جاتے؟ اسی ضابطے اور قانون کی بنیاد پر ہم حضرت نوح علیہ السلام تک کیوں نہیں پہنچتے؟ اور اگر اسی قانون اور ضابطے کو تھوڑا سا اور بڑھائیں تو ہم حضرت آدم تک پہنچ جائیں. تو ساری انسانیت, جیسا نبی محترم کی بہت ساری احادیث بھی ہیں, اس کا ہم بعد میں ذکر کریں گے, کہ سارے انسان حضرت آدم کی اولاد ہے اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے. یعنی یہ نسلی تفاخر بھی ختم ہو جاتا ہے, اور نسل کا جو قانون اور ضابطہ بنا کر ہم حضرت اسحاق علیہ السلام تک پہنچے تھے, اسی ضابطے اور قانون کی بنیاد پر ہم حضرت ابراہیم اور حضرت آدم علیہ السلام تک اگر پہنچ جاتے ہیں تو وہ سارے انسان ایک ہو جاتے ہیں, کوئی نسل باقی نہیں رہتی, اور کوئی محبت اور دوسروں سے نفرت کا جواز باقی نہیں رہتا. اور ہم عرض کر رہے تھے کہ یہ جو قومیتوں میں تعصب, اپنوں سے محبت اور دوسروں سے نفرت کا باعث بن رہی ہے, محبت سے تو کوئی کسی کو نہیں روکتا, اپنے رشتہ داروں کی حمایت اور تعلق رکھنے میں کوئی کسی سے نہیں روکتا. یہ اس وقت تک ٹھیک رہتی ہے جب تک یہ محبت کا معاملہ رہے, لیکن جب اس میں عصبیت ڈال کے دوسروں کو آپ نفرت کرتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ عقل تو اس کو نہیں مانتی. عقل تو سارے انسانوں کو ایک ہی باپ کی اولاد کہتی ہے, لہٰذا یہ نسل کی تو جڑ کٹ جاتی ہے جب انسان تھوڑا سا غور و فکر کرتا ہے, تھوڑا سا سوچتا ہے کہ میں بنی اسحاق تک اگر اپنے آپ کو, اپنے باپ دادا ان کو کہہ رہا ہوں, تو وائی ناٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام, وائی ناٹ حضرت آدم علیہ السلام. لہٰذا جو نسل کی بنیاد پر تقسیم ہے, اگر انسان عقل سے اس پر غور کرے اور حوصلے سے کام لے, اور اس کو دوسروں کا تعصب, اس کی نفرت انسان کی نہ بنے, تو وہ یقیناً حضرت آدم علیہ السلام کی اپنے آپ کو اولاد کہے گا, اور نسل کی بنیاد پر تفاخر بھی ختم ہو جائے گا, نسل کی بنیاد پر انسانوں کی تقسیم بھی ختم ہو جائے گی. اب ہم دوسرے نمبر پہ جائزہ لیتے ہیں وطن کی بنیاد پر. اور یہاں تو بعض اہل علم نے بھی دھوکہ کھایا اور ان کو بھی غلط فہمی ہوئی. کہا گیا کہ آج کل قومیں اوطان سے بنتی ہیں, بالکل بنتی ہیں, یہ ان کے اندر ایک اشتراک, کہ ایک وطن کا اشتراک جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا تو کرتا ہے, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن اس کا عقل سے اگر ہم جائزہ لیں اور یہ غور کریں کہ واقعی یہ جواز صحیح ہے کہ ایک وطن کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو ایک قوم کہیں اور دوسرے علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے ہم نفرت کریں, اس کی اتنی جواز پیش کیے گئے ہیں اور اتنا اس پہ لکھا اور پڑھا گیا ہے کہ جناب ایک بندے کا ایک گھر ہے, اس میں وہ پیدا ہوا ہے, اس میں وہ کھیلا ہے, پلا بڑا ہے, جہاں وہ پیدا ہوا ہے, تو جائے پیدائش سے محبت نہ کی جائے, جائے رہائش سے محبت نہ کی جائے, اپنے وطن سے محبت نہ کی جائے. اور بعض لوگوں نے تو ایسی حدیث بھی گھڑ لی کہ جی وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے, حالانکہ ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. وطن جو ہے کہ جو ہماری جائے پہ, میں وہاں کھیلا ہوں, وہاں میں دوڑا ہوں, میں رہا ہوں, میرے رشتہ داریاں ہیں, میرے دوست ہیں, تو جائے پیدائش سے محبت نیچرل ہے, فطری ہے, اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا جواز پیدا کرتی ہے. اچھا, اس کو اتنا بڑھایا گیا ہے, ایک حد تک تو ہم اس کو مان بھی لیتے ہیں, لیکن جب ہم عقل کے سے غور کرتے ہیں تو پھر بڑی عجیب و غریب باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں تو فیصل آباد میں پیدا ہوا ہوں, تو اب میں فیصل آباد سے محبت نہ کروں. میں کہتا ہوں ضرور کر لو. فیصل آباد تو بہت بڑا شہر ہے, آپ تو کسی اسپتال کے کمرے میں پیدا ہوئے ہیں, تو اس اسپتال کے کمرے کو اپنی جائے پیدائش قرار دیں, زندگی بھر وہیں رہیں. آپ فیصل آباد سارے کو کس قانون کے تحت آپ جائے پیدائش کہتے ہو کہ جی میری جائے رہائش ہے؟ ٹھیک ہے, رہائش کی حد تک ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنی جائے رہائش سے بھی محبت کر لیں, لیکن اہل لاہور سے نفرت کی وجہ فیصل آباد تو نہیں ہونی چاہیے.
پھر بڑی حیران کن بات ہے کہ جو وطن کی محبت کی بات کرتے ہیں اور وطن کی بنیاد پر انسانیت کو تقسیم کی بات کرتے ہیں، ان پر بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ میں طلبہ سے کہتا ہوں کہ لاہور میں رہنے والے اپنے چند قدم دور واگا بارڈر سے ادھر تو سبی تک اور کوئٹہ تک اپنے آپ کو وطن کہتے ہیں، لیکن چند کلومیٹر دور وہ امرتسر کو اور جلندھر کو اور انڈیا کو اپنا وطن کیوں نہیں کہتے؟ وہ بھائی ادھر تو آپ 1000 میل چلے گئے، 1500 میل چلے گئے تو چاروں طرف اپنی جائے پیدائش کو پھیلا لینا۔ آپ دوسری طرف واگا بارڈر پہ آ کے آپ کی رہائش گاہ بھی رک جاتی ہے، آپ کا وطن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کس نے لکیریں کھینچی ہیں زمین پہ؟ عقل سے غور کریں تو پھر یہ جو باڑیں ہم نے لگائی ہیں اور جو دیواریں ہم نے بنائی ہیں اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین پر انی جاعل فی الارض خلیفہ بنا کر بھیجا تھا۔ تو یہ جو وطن کی بنیاد پر آپ نے تقسیم کر کے پھر یہاں تک کہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ اپنوں سے محبت کرتے ہیں، آپ تو دوسروں سے جنگیں لڑتے ہیں اور مارتے اور مراتے ہیں اور زمین کی خاطر لڑتے ہیں، وطن کی خاطر لڑتے ہیں اور پھر اس کو شہادت بھی کہتے ہیں۔ حالانکہ ایک بارڈر کے دوسری طرف رہنے والے سے نفرت کا کیا جواز ہے کہ جی میرا وطن ہے؟ وہ بھائی وطن کو آپ کس قانون کے تحت آپ نے اتنی دور تک پھیلا لیا ہے؟ اس کے اوپر غور کرنے سے انسانوں کو یہ جو عارضی بارڈر یہ خود ہم نے بنائے ہوئے، اللہ نے تو نہیں بنائے انسان کے، ہم نے خود ہی ایک بار لگا لی، اس کو اپنا وطن قرار دے لیا اور پھر اس کی بنیاد پر ہم نے لڑنا مارنا شروع کر دیا اور دوسرے انسانوں سے نفرت کرنا شروع کر دی اور اپنے وطن والوں سے کہا کہ یہ میری قوم ہے، اور دوسروں والوں سے صرف یہ جو اب کتنی جنگیں ہو رہی ہیں یہ ساری کی بنیاد کہیں نسل ہے اور کہیں وطن ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جس قانون کے تحت آپ نے فیصل آباد کو یا لاہور کو کوئٹہ تک اور گوادر تک کھینچا ہے، اسی قانون کے تحت آپ دوسری طرف بھی لکیر کھینچے اور دلی تک پہنچ جائیں، ساری نفرتیں ختم۔ دلی تک ہی کیوں پہنچے؟ امریکہ تک کیوں نہ پہنچے اسی ضابطے کے تحت؟ تھوڑی سی اگر عقل کے ساتھ آپ غور و فکر کریں گے اور اپنی عقل کے اندر وسعت لے کے آئیں گے تو جس قانون کے تحت آپ ایک طرف ہزاروں کلومیٹر چلے جاتے ہیں تو دوسری طرف 15-20 کلومیٹر پہ رکتے ہیں۔ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ عقل کہتی ہے کہ نہیں، یہ زمین کی جو تقسیم ہے اور اس کی بنیاد پر آپ وطن کی تو تقسیم کر رہے ہیں، یہ زیادتی ہے۔ ساری کی ساری زمین آپ کا گھر ہے، ساری کی ساری اس ضابطے کے تحت جس ضابطے کے تحت آپ 1 کلومیٹر 10 کلومیٹر 100 کلومیٹر جاتے ہیں، تھوڑا سا اس کو اپنے پھیلائیں گے تو یہ ساری زمین کے اوپر بسنے والے ساری انسانیت کا وطن ہو جائے گا، اور اس بنیاد پر نفرت اور کچھ لوگوں سے محبت یہ نہیں رہے گی، اور انسان جو ہے وہ اس عصبیت کی بنیاد پر وطن کی بنیاد پر نہ لڑے گا اور نہ مرے گا۔ ہاں اس میں آپ دلائل دے سکتے ہیں کہ عقل تو یہی کہے گی کہ ساری زمین انسان کا وطن ہے جس سیارے پر اللہ رب العزت نے انسان کو بھیجا ہے۔ تیسرا جو ہمارے پاس پوائنٹ تھا وہ تھا کہ زبان کی بنیاد، اشتراک زبان۔ آپ دیکھیں کہ یہ اس کے اوپر بھی اگر آپ غور کریں گے تو یقین کریں کہ سوائے اس کے کہ آپ کو یہ بودھی دلیل لگے گی، گھٹیا دلیل لگے گی، آپ ہی کے گھر میں یا آپ ہی کے وطن میں آپ ہی کے شہر میں ایک ایسا فرد رہتا ہے جو اپنے کردار کے اعتبار سے تو بہت غلط آدمی ہے، زبان وہی بولتا ہے آپ والی، پنجابی بولتا ہے یا انگلش بولتا ہے، آپ تو اس کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے جس بنیاد پر آپ وطن بنانا چاہ رہے ہیں، اپنا وہ قومیت بنانا چاہ رہے ہیں، اشتراک زبان، جی ایک ہی زبان ہے، میں بھی وہی بولتا ہوں وہ بھی وہی بولتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم ایک حد تک اس کو صحیح سمجھتے ہیں کہ اشتراک زبان سے ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے میں سہولت رہتی ہے، لیکن اس کی بنیاد پر دوسروں سے نفرت کرنا شروع کر دینا، دوسروں کو الگ قوم قرار دے دینا، یہ بڑی غلط بات ہے۔ آپ اپنے ہی زبان بولنے والے کی جب آپ رشتہ دیتے ہیں، جب آپ کاروبار کرتے ہیں، جب اس سے تعلق بناتے ہیں تو آپ کے گھر کے اور آپ کے محلے میں بھی وہ اگر رہتا ہے اور آپ ہی کی زبان بولتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط انسان ہے، میں اس کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتا۔ تو زبان جو ہے، اور اس دور میں تو جو گلوبل ورلڈ ہے، لوگ ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، آپ کو کہیں دور دوسری زبان بولنے والا فرد اگر وہ کردار کے اعتبار سے اچھا ہے تو آپ کو اچھا لگے گا، اور زبان بولنے والا اگر کردار کے اعتبار سے غلط ہے تو آپ اس کو پسند نہیں کریں گے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے
تو پھر زبان کی بنیاد پر لوگوں کو اقوام میں تقسیم کرنا اور اس کی بنیاد پر لڑنا اور اس کی بنیاد پر کچھ لوگوں سے نفرت کرنا اور کچھ لوگوں سے پیار کرنا، یہ کسی صورت بھی درست ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ حضرات، رنگ جو ہے یہ اس کی بنیاد پر جو قتل و غارت دنیا کے اندر ہوئی ہے، خود امریکہ کے اندر کالوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اور گوروں کے اداروں میں جانے کی اجازت نہیں۔ تو اگر ہم رنگ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ اگر آپ کو دودھ پینا ہے تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ گائے اور بھینس کالی ہے یا گوری ہے، اب تو غرض دودھ سے ہے۔ کبھی نہیں کسی نے دیکھا کہ دودھ کی پڑتال کرے جا کے کہ وہ کالی بھینس کا ہے یا گوری بھینس کا ہے۔ اگر آپ وہاں نہیں اس کا احساس کرتے تو پھر رنگ کی بنیاد پر انسانوں کو تقسیم کرنا اور رنگ کی بنیاد پر کچھ لوگوں سے محبت کرنا، کچھ لوگوں کو اپنی قوم کا حصہ بنا لینا اور دوسروں کو، یا پاکستان کے اندر زبان کی بنیاد بنا کر یہ جو کراچی کے اندر انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک قوم ہیں، مہاجر ایک قوم ہے، اس کی بنیاد انہوں نے زبان کو بنایا۔ اسی طرح زبان کی بنیاد پر علاقوں کو تقسیم کر دیا گیا، زبان کی بنیاد پر جنگیں ہوئیں، زبان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑائیاں ہوئیں، ایک دوسرے کو احترام اور عزت کی بنیاد پر بٹھایا گیا، حالانکہ زبان قطعاً ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ایک بندہ ایک فرد سے نفرت کرے اور ایک فرد سے محبت کرے یا ایک فرد کو اپنی قوم کا حصہ سمجھے اور دوسرے کو اس میں سے نکال دے۔ تو حضرات، اسی طرح ہم اگر جائزہ لیتے ہیں نظام حکومت کا اشتراک، تو نظام حکومت کا اشتراک جب تک حکومت بڑی مضبوط رہتی ہے لوگ خاموش رہتے ہیں۔ اگر نظام حکومت کی بنیاد پر مشترک وجہ ہونے کی بنیاد پر ایک قوم قرار دی، اپنی مثال لے لیتے ہیں، پاکستان جب بنا تو وہ تو ایک نظریے کی بنیاد پر بنا، وہ نظریہ کمزور ہو گیا تو اشتراک حکومت بھی پھر قائم نہیں رہا، پھر دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ اسی طرح اگر آپ پاکستان کی موجودہ جو حیت ہے اس کو آپ دیکھیں تو اس میں اگر وہ نظریہ جس کی بنیاد پر پاکستان بنا اگر وہ کمزور ہو جائے گا تو آپ دیکھیں تو پھر یہ پاکستان بھی اپنی وجود برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ پھر زبان کی بنیاد پر سرائکی صوبہ بنے گا، سندھی کی بنیاد پر سندھی صوبہ بنے گا، بلوچی بنے گا، پٹھانوں کا پشتو صوبہ بنے گا۔ یعنی یہ جو تقسیم ہے زبان کی بنیاد پر، یہ تو انسان نے ہمیشہ ہی اگر غور و فکر کیا ہے تو اس کی بنیاد پر دوسروں سے نفرت کا کوئی جسٹیفیکیشن، کوئی جواز نہیں بنتا۔ تو حضرات، جو اس وقت اقوام جن بنیادوں پر تقسیم ہے اس کے عناصر ترکیبی کا ہم نے جائزہ لیا کہ یہ سون بنیادیں نہیں ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ ابلیس کا انسانی تقسیم کا اور اخلاقی تباہی کا اور انسانی تباہی کا بہت بڑا منصوبہ ہے۔ ایک شیطان نے، ابلیس نے انسانوں کو آپس میں، جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جس نے کہا تھا میں اس کو لڑاؤں گا، انسانوں کو آپس میں لڑاؤں گا، اس کا یہ منصوبہ بڑا کامیاب رہا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ایک بندہ دوسرے کی بات مان لیتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہو میں کر لیتا ہوں، لیکن کیا وہ کالے سے گورا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس نے تقسیم ہی ایسی کر دی ہے، اس نے زمین کے ٹکڑے اس طرح سے بانٹ دیے ہیں کہ کوئی پاکستانی انڈین نہیں بن سکتا، کوئی پاکستانی افغانی نہیں بن سکتا، کوئی ایرانی عراقی نہیں بن سکتا، کوئی عربی عجمی نہیں بن سکتا۔ اس نے کہا ایسا تقسیم کرو کہ اس کی بنیاد پر یہ ہمیشہ لڑتے رہے۔ تو اس شیطانی اور ابلیس کے اس منصوبے کو اگر کوئی اور فرد اس کو مان لے اور اس پر عمل کرے وہ تو سمجھ آتی ہے، جو شیطان ہی کا ساتھی ہے۔ لیکن جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، انہیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے نزدیک قومیت اور قوم کیا ہے، ہم قوم کس کو کہتے ہیں، مسلمانوں کے اندر قومیت کیا چیز ہے۔ حضرات گرامی، یہ اسلام ہے جس نے سب سے پہلے اس شیطانی منصوبے کو ناکام کیا ہے اور اقوام کے بننے کی بڑی ہی ریزنیبل عقل کی بنیاد پر اور مضبوط بنیادیں مقرر کی۔ اسلام کہتا ہے کہ اقوام دو ہی ہیں، بڑا سوکھا فارمولہ جو آسانی سے سمجھ آنے والا ہے کہ اللہ نے دو ہی قسم کے انسان بنائے اور ان کی تقسیم کیا ہے کہ یا تو وہ اللہ کو ماننے والے ہوں گے، حزب اللہ اور حزب الشیطان، انسانوں کی دو ہی تقسیمیں ہیں۔ اور اسی کی بنیاد پر اسلام کہتا ہے کہ دنیا کے اندر دو ہی اقوام، ایک مسلمانوں کی، اللہ کو ماننے والوں کی، حزب اللہ، اور دوسری حزب الشیطان۔
انسانوں کی دو طرح سے تقسیم کی ہے، اور یہ بڑی عقل کے مطابق تقسیم ہے، یہ نظریاتی تقسیم ہے کہ آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں تو آپ ایک قوم ہیں، اللہ کو آپ نہیں مانتے تو آپ دوسری قوم ہیں۔ نظریے کی بنیاد پر اور عمل کی بنیاد پر اعتقاد، اور یہ بات جچتی بھی ہے کہ ایک آدمی دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور اس کے رسول کو مانتا ہوں اور ان کے احکامات پر عمل کرنے والا ہوں، تو یہ ایک قوم ہے۔ اور جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ سے باغی ہے، جو شیطان کا ساتھی ہے، اس کو سب کو کہا گیا ہے الکفر ملت واحد، کہ دوسری ملت کافر ہے۔ اور اسلام نے مسلمانوں کو اب ساری یہ قوم دراصل چھوٹے گروہوں کے لیے پہلے قرآن نے لفظ استعمال کیا، اب یہ وسیع معنوں میں آنا شروع ہو گیا ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو ملت قرار دیا ہے، جماعت قرار دیا ہے، امت قرار دی ہے، اور ملت، امت، یہ ساری نظریے کی بنیاد پر بنے گی، رنگ کی بنیاد پر۔ اسلام نے اس کو کنڈم کیا ہے کہ نہ رنگ کی بنیاد پر لوگ جمع اور تفریق ہوں گے، نہ نسل کی بنیاد پر جمع اور علیحدہ ہوں گے، اور نہ ہی زبان کی بنیاد پر، اور نہ ہی اشتراک نظام کی وجہ سے، کہ نظام حکومت کی وجہ سے۔ تو اسلام جو تعلیمات پیش کرتا ہے وہ ان سب سے بہت بلند ہے، اور آئیں دیکھتے ہیں ہم اسلام نے اور قرآن نے ان ساری جو عناصر ترکیبی ہیں اس کی کس طرح سے جڑ کاٹی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے الذی خلقکم من نفس واحدہ، ساری نسل کی بنیاد پر تقسیم کی جڑ کاٹ کے رکھ، ساری انسانیت ایک ہی نسل۔ اب آپ دیکھیں کہ نسل کی بنیاد پر جو آج تقسیم کار ہوئی ہے، اور ماضی میں کتنی جنگیں اس کی بنیاد پر ہوئی ہیں، کہ نسل کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو ایک کہتے، وہ کہتے جب ہے ہی ایک نسل تو اس کی بنیاد پر کوئی اپنے باپ کی بنیاد پر اگر کرتا ہے تقسیم، یا دادا کی بنیاد، تو ہم کہتے ہیں جس بنیاد پر آپ اپنے باپ اور دادا اور پردادا کی بنیاد پر اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہو، تھوڑا سا اس سوچ کو اوپر لے جاؤ گے تو آپ سب ایک ہی نسل ہوگی، اور جس کا قرآن نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ هو الذی انشأکم من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے تم کو اٹھایا گیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، مزید وضاحت کر ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے تم پیدا کیے گئے، لہٰذا تم سب کی نسل ایک ہے۔ نسل کی بنیاد پر تفریق، کچھ سے محبت اور کچھ سے نفرت کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، اور پھر کہا کہ جو انسانوں کو تقسیم کرتے ہیں وہ کون ہے، ان کا سرغنہ کون ہے، اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، یہ تو فرعون کا طریقہ واردات ہے، فرعون کا طریقہ کار ہے کہ لوگوں کو تقسیم کرو اور ان کو گروہوں میں بانٹو۔ اور ہم جو تاریخ پڑھتے ہیں اس میں نسل کی بنیاد پر ہی آپ دیکھیں کہ فرعون نے کچھ کو مہاجر کہا اور کچھ کو لوکل کہا، اور ان کو آپس میں لڑوایا اور ایک دوسرے سے ان کے اندر دیواریں کھڑی کر دی، اور وہ بنی یوسف کو اور بنی اسحاق کو اور بنی ابراہیم کو کہتا تھا کہ یہ تو باہر سے آئے ہوئے۔ یہ طریقہ کار مسلمانوں کا نہیں ہے، اور مسلمان کبھی بھی ذات، رنگ اور نسل کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوئے، بلکہ یہ ابلیس کا طریقہ ہے، اور ابلیس نے انسانوں کو لڑانے کے لیے کہ یہ آپس میں لڑے گا، اس نے اپنی ان تفریقوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا بدلہ لیا ہے۔ حضرات، جو وطن کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ ہمارا وطن ہے، وہ اس کا وطن ہے، تو قرآن نے تو سارے انسان کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی یہ زمین کی جو ہم نے تقسیم کار کی ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، انسانوں کو اس کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح رنگ کی بنیاد پر جنہوں نے تفریق کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو اپنے سے محبت کی اور دوسرے سے نفرت کی، یا اپنے آپ کچھ لوگوں کو فضیلت کے اور افضل اور اعلیٰ ہونے کا معاملہ کیا، تو اس کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ حجۃ الوداع والی جو حدیث ہے کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی بھی فضیلت حاصل نہیں ہے، تو کالے اور گورے کی بھی بنیاد اور اس کی بنیاد پر یہ قوموں میں تقسیم ہونا، اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ حضرات گرامی، اب میں تھوڑا سا تاریخ سے بھی اس کا جائزہ لینا چاہتا ہوں، اور یہ موضوع تو بڑا وسیع ہے، اور اگر طلبہ اور طالبات چاہیں تو ضرور اس حوالے سے اس کو دیکھیں کہ یہ جو نسل اور وطن اور رنگ اور زبان کی بنیاد پر
شیطان نے انسانوں کو تقسیم کیا ہے، اسلام نے اس کے بارے میں جو تعلیمات دی ہیں، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ قومیت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ضلالت کفر کے بعد، یعنی کفر اور شرک کے بعد، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے خلاف جہاد کیا ہے یا جس کے خلاف سب سے زیادہ ہمیں تعلیمات ملتی ہیں، وہ عصبیتیں ہیں۔ اور اگر آپ اس بات کا تاریخ سے جائزہ لیں کہ اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمیشہ سے کون سی چیز رہی ہے؟ اچھا، آج ہم ان باتوں کی طرف کبھی غور بھی نہیں کرتے۔ جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العزت کی طرف دعوت دی اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کیا، تو آپ دیکھیں کہ کس طرح عصبیتیں اس کے راستے میں رکاوٹ بنی۔ یہود نے کہا کہ ہم تو ایک نبی کے منتظر تھے، ہم تو صدیوں سے اس کے انتظار میں تھے، اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور ہم ان کو ماننا چاہتے تھے۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ یہ بنی اسحاق کی بجائے بنی اسماعیل میں سے آ گئے، اور پھر یہودیوں نے تو قسمیں اٹھا لی کہ ہم اپنے خاندان کے علاوہ دوسرے خاندان سے آنے والے نبی کو نہیں مانیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں، اس سے کتنا ہی صدیاں اوپر حضرت اسحاق کو تو اپنی اولاد، اپنے وہ باپ مانتے تھے، لیکن ابراہیم تک اگر وہ اپنے سلسلہ نسب کو لے جاتے تو یقیناً وہ اسلام کو قبول کرتے۔ تو یہ عصبیت جو نسل کی عصبیت ہے، انہوں نے حضرت اسحاق تک اپنے آپ کو روک لیا، اور بنی اسماعیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ ہمارے چچا زاد بھائی ہیں تو ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ حالانکہ اگر عام آدمی سوچتا ہے کہ اگر وہ عقل سے غور و فکر کرتے تو وہ اپنا سلسلہ نسب بنی اسحاق کی بجائے بنی ابراہیم تک رکھ لیتے، حضرت نوح تک لے جاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا ان کے لیے آسان ہو جاتا۔ تو ابلیس نے ان کو کہا کہ یہ تو آپ کے خاندان سے نہیں ہے، اور سارے انبیاء چونکہ بنی اسحاق سے آئے ہیں تو یہ بنی اسماعیل سے آیا ہے، آپ اس کو نہ مانو۔ اور ابلیس نے ان کو کھڑا کر دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا نقصان اس نسلی عصبیت کو پالنے کا یہ ہوا کہ وہ حق کو قبول نہ کر سکے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہر بنی اسحاق میں آنے والے نبی نے بشارت دی تھی کہ ایک نبی ایسا آئے گا، ایک نبی، اس کو وہ محروم رہ گئے اس عصبیت کی وجہ سے، اور اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا۔ حضرات اب آگے دیکھ، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ یہ جو نسل کی بنیاد پر یا وطن کی بنیاد پر تقسیم ہوتی ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ بنی ہاشم اور بنی امیہ کا معاملہ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنی ہاشم سے تھے تو بنی امیہ نے کہا ہم کیوں مانیں؟ کیا چیز رکاوٹ بنی؟ یہ نسلی تفاوت اور نسلی تعصب اور اپنے خاندان کی ترجیح، لہٰذا وہ حق سے محروم ہو گئے، بنی امیہ مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اور بنی ہاشم جو ہے، انہوں نے بھی آغاز کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، وہ اس عصبیت کی بنیاد پر تھی کہ آپ بنی ہاشم ہیں۔ آگے جا کے ٹھیک ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن آغاز میں اس عصبیت کی بنیاد پر کچھ حق کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصبیت کی بنیاد پر یا قبیلے کی بنیاد پر یہ حق نہیں مانگا۔ وہ تو دعوت حق ہے اور سب کو اپنے ساتھ ملانے کی انہوں نے دعوت دی تھی۔ حضرات عیسائیوں کا معاملہ دیکھیں، جب ابو سفیان جاتا ہے روم کے اندر اور روم کے بادشاہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط کے ذریعے سے دعوت بھیجتے ہیں، تو ہرقل نے ابو سفیان کو بلا لیا کہ آپ کے علاقے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور پھر وہ لمبی گفتگو ہے۔ آخر میں اس نے کیا کہا؟ کہتا ہمیں پتا تھا کہ نبی آنے والا ہے، لیکن ہمارا خیال تھا کہ وہ شام میں آئے گا، وہ ہمارے میں سے آئے گا، تو یہ ادھر سے کدھر آ گیا۔ لہٰذا یہی علاقائی تعصب نے ان کے راستے میں وہ رکاوٹ بنا اور وہ حق کو قبول نہ کر سکے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ کسی کا ان عصبیتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو حق سے دور کر لینا اور محروم رہ جانا۔ حضرات خسرو پرویز کا آپ نے سنا ہوگا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے اندر دعوت بھیجی تو وہ تو بھڑک اٹھا، وہ عربوں کو ذلیل قوم سمجھتا تھا۔ یہ دیکھیں نا، یہ ہم نے جو عصبیتیں از خود بنائی ہوئی ہیں ابلیس کے پلاننگ سے، اس کو ہیں عرب تو میرے نزدیک ذلیل قوم ہے، وہاں سے نبی آ جائے اور اس کو میں مانوں۔ اچھا، اتنا غصے میں آیا کہ فوری طور پہ اپنے سپاہیوں کو کہا کہ نعوذ باللہ محمد کو
صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ عربوں میں ایسا کوئی بندہ آیا جو مجھے چیلنج کرتا ہے، وہ ایک ذلیل قوم ہے اور میں ایک بڑی سپر پاور اور بڑی قوم کا نمائندہ ہوں، اور میرے تک یعنی عصبیت، تو وہ عربوں کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ ان میں کوئی بڑی ہستی آ جائے، تو اس عصبیت نے ایرانیوں کو بھی دعوت سے محروم رکھا۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ اسلام کے اور حق کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ آگے جا کے بھی آ سکتی ہے وہ یہی ہو سکتی ہے۔ انہی عصبیتوں کو شیطان دوبارہ ہوا دے گا اور انہی عصبیتوں کو پھر اسلام کے مقابلے میں لا کھڑا کرے گا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ اتنی احادیث اور قرآن مجید کی نسل کی بنیاد پر سارے انسانوں کو ایک باپ کی اولاد قرار دینا، رنگ کی بنیاد پر کہا کہ کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، عربی اور عجمی اور کالا اور گورا کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، سب انسان ہیں اور انسان آدم سے ہے، آدم مٹی سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عصبیت کے خلاف جنگ کی۔ ہم چند احادیث کے ساتھ اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ جو ان عصبیت لیس منا من داعل العصبیت، کہا کہ وہ مسلمانوں میں سے ہے ہی نہیں جو عصبیتوں کی بنیاد پر لوگوں کو اکٹھا، عصبیتوں کی طرف بلاتے ہیں، جو نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر جو لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ من دا لیس منا من داعل العصبیت، جو عصبیت کی طرف بلائے۔ اچھا، ایک اور حدیث آتی ہے، اس میں روایت ہے کہ جو عصبیتوں کی طرف بلا رہے اس کو قتل کر دو، کیونکہ وہ تمہارے دین، ایمان اور جان سب کے لیے خطرہ ہے، وہ تباہی پھیلا دے گا، اس کو قتل کر دو۔ اس طرح کی ایک روایت بھی میری نظر سے گزری ہے۔ لیس لأحد فضل علی احد الا بدین و تقوی، یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں فضیلت کا معیار کس کو قرار دیا جا رہا ہے۔ قرآن نے بھی کہا نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے درمیان کوئی بڑا آدمی رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے تقوی کی بنیاد پہ، تم ان اکرمکم، تم سے افضل، بہتر، عظیم وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے۔ تو حضرات اسی کی وضاحت یہاں ہے کہ کسی فرد کو، کسی فرد پر کوئی فضیلت حاصل نہیں الا بدین، یعنی اس نے جو دین ہے اس کی بنیاد پر وہ فضیلت کے قابل ہے، اور تقوی کی بنیاد پر وہ فضیلت کے قابل ہے۔ کون کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے، کون کتنا گناہوں سے۔ تقوی جو ہے یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنا، خشیت پیدا کرنا اپنے اندر، اور گناہوں سے بچنا۔ تقوی کے معنی بچنا کے بھی، کون گناہوں سے بچنے والا ہے اور کون اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، یہ ہے فضیلت کا معیار۔ تو حضرات اسی طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حجۃ الوداع والی حدیث ہے، اس کے اندر بڑا واضح، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ گویا اس کے خلاف ہمیں پورا احادیث کے اندر ایک ذخیرہ ملتا ہے اس کے خلاف، ان عصبیتوں کے خلاف۔ اچھا جی، مسلمان آپ دیکھیں کہ مدینہ کے اندر، مدینہ کی سوسائٹی کے اندر جہاں مسلمانوں کی اکثریت بھی تھی اور حکومت بھی تھی، بار بار عبداللہ بن ابی سے جو کردار ہمارے سامنے آتا ہے مسلمانوں کو تقسیم کرنے یا ابھارنے کے لیے، وہ کیا کہتا تھا؟ یہ جو باہر سے آئے ہوئے مہاجر ہیں، انصار کو ابھارتا تھا کہ اگر ان کی آپ حمایت کرنا چھوڑ دیں، ان کو پیسے دینا چھوڑ دیں، ان کی مدد کرنا چھوڑ دیں، تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں، تم اصل شہر تمہارا ہے، اصل حکومت کے اقدار تم، یہ ابھارتا تھا، کیونکہ وہ سیدھی طرح سے تو اسلام کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا وہ اس بنیاد پر لوگوں کو ابھارتا تھا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان یہ افغانستان کے ساتھ جو پچھلے عرصے میں ایک کافر حکومت نے افغانوں پر حملہ کیا، تو ہمیں چونکہ سپر پاور کی حمایت کرنا تھی تو ہم نے کیا سہارا لیا کہ اس طرف بھی محمد عربی کے غلام اور محمد عربی کی بیٹیاں اور بیٹے، اور اس طرف بھی محمد عربی کو ماننے والے، کوئی ہمارے پاس وجہ جواز نہیں تھی۔ پھر پاکستانیوں کو کہا گیا کہ سب سے پہلے پاکستان، اور یہ ایک جذبہ اپنے لوگوں میں ابھارنے کی، حالانکہ یہ کوئی کامیاب کوشش
نہ ماضی میں کبھی رہی ہے مسلمان کو اب مسلمانوں کے خلاف لڑانے کی، نہ انشاءاللہ آئندہ ہوگی، ایسی سازشیں اور کوششیں ناکام ہی ہوں گی۔ لیکن ابلیس ہمیشہ سہارا لیتا ہے، کہیں وطن کی بنیاد پر مشلل بلیک میل کرتا ہے لوگوں کو، کہیں زبان کی بنیاد پر کرتا ہے تاکہ یہ لڑتے رہیں، اور کہیں رنگ کی بنیاد پر کرتا ہے۔ تو حضرات گرامی، ہم ساری تعلیمات جو ہمارے سامنے آتی ہیں وہ اس کے برعکس ہیں، وہ اس کے خلاف ہیں، ان عصبیتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ مسلمان تو آپس میں نرم دل ہیں، رحم کرنے والے ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں، یعنی مسلمانوں کو اعتقاد اور عمل کی بنیاد پر ایک قوم قرار دیا، اور اس کے برعکس جتنی چیزیں ہیں ان کو پامال کیا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا اس وقت کا خطبہ آپ پڑھ لیں، کیا فرمایا تھا کہ ساری جاہلی عصبیتیں آج میرے قدموں کے نیچے ہیں، اور اس میں بھی نسل، وطن، زبان کی بنیاد پر۔ حضرات گرامی، جو اسلام نے قومیت کی بنیاد رکھی ہے، پھر وہ کیا ہے جس کی بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ جمع ہوں، اور اس کے برعکس کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کو تو کہا گیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے جو جماعت بنائی ہے مسلمانوں کی وہ امت وسط اس کو قرار دیا، اور دوسروں کو کہا کہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، یعنی وہ ایک علیحدہ قوم ہے، انکار کرنے والے منکر علیحدہ قوم ہے، اور دوسرے اس کے جو برعکس ہیں وہ علیحدہ قوم ہے۔ تو اسلام نے ایک ہی بنیاد بنائی ہے حضرات، وہ بڑی واضح ہے، اور اس کے بغیر امت مسلمہ کا ممبر اور رکنیت حاصل نہیں کر سکتا، نہ مسلم قوم میں شامل ہو سکتا ہے۔ کہا کہ دبنگ انداز میں کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو بادشاہ نہیں مانتا، اور میرے رسول اور رہبر اور رہنما محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا اس نے امت مسلمہ کی ممبرشپ حاصل کر لی، اس کی رکنیت حاصل کر لی، وہ ایک قوم بن گیا، قطع نظر کہ وہ مراکش میں رہتا ہے، پاکستان میں رہتا ہے، وہ یمن میں رہتا ہے، وہ شام میں رہتا ہے، وہ امریکہ میں رہتا ہے، وہ ایک قوم ہے، نظریے کی بنیاد اور عمل کی بنیاد پر۔ اور جو اس کے برعکس ہے، وہ دوسری قوم ہے، اور اگر وہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، یہ الفاظ دہراتا ہے، دل سے بھی اور زبان سے بھی اس کا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے بھی اس کا اقرار کرتا ہے اور دل سے بھی اس پر ایمان لاتا ہے، وہ ایک قوم ہے۔ اور اگر وہ ایسا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی میں اعتقاد اور نظریے کے ساتھ عمل کا بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارا بھائی ہو گیا ہے، اب وہ تمہاری ملت کا حصہ بن گیا ہے، اب وہ تمہاری جماعت کا حصہ بن گیا ہے۔ حضرات گرامی، یہ قومیت کا مفہوم امت مسلمہ یا تو سمجھنے سے قاصر رہی ہے، یا ابلیس نے اتنی بڑی چال چلی ہے کہ اس نے ہمیں تقسیم کر دیا۔ آج بھی اگر صرف مسلمانوں کو اپنی ایک ملت، ایک جماعت، ایک تنظیم ہونے کا احساس صرف ہو جائے، یعنی بہت زیادہ میں آگے نہیں بڑھتا، تو جو آج مسلمانوں کی ذلت ہے، آج جو تباہی ہو رہی ہے کہ ہم کوئی پاکستانی ہے، کوئی ایرانی ہے، کوئی افغانی ہے، اور آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک قومیت کا، ایک ملت کا، ایک جماعت کا، ایک تنظیم کا احساس ہو جائے اور ہم سب اس کے ممبر کہیں اور اپنے رہبر اور رہنما پر اتحاد اور اتفاق اور یکسو ہو جائیں، تو کوئی میرے پیارے رسول کے خلاف بات کرنے کی جرات نہ کرے، کوئی قرآن پاک کو آج نہ جلائے، کیونکہ اتنی بڑی طاقت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس احساس سے ہی امت مسلمہ پستی سے بلندی کا راستہ اختیار کرنے کی۔ حضرات گرامی، میں ایک آخر میں بہت بڑی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کے بعد کوئی گنجائش اس کی باقی نہیں رہے گی، اور میں چاہوں گا کہ اس کو آپ ضرور سنیں۔ میں ترجمہ عرض کروں گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر ایک آیت آئی ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات میں اسوہ حسنہ ہے، عملی نمونہ ہے
والذین معہ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ان براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ میں تم سے بری ذمہ ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تم میری قوم کی اور میری جماعت اور میری ملت کا حصہ نہیں ہو، تم سے بھی میں بیزاری کا اور برات کا اظہار کرتا ہوں، اور ان سے بھی تعبدون من دون اللہ، جن کو آپ اللہ سے کے علاوہ پوجتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ میری اور تمہاری آپس میں عداوت ہو والبغضاء ابداً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری اور تمہاری دشمنی رہے گی، کبھی ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ میں اپنی قوم سے علیحدہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں، برات کا اظہار کرتا ہوں، ان کے خداؤں سے بھی برات کا اظہار کرتا ہوں۔ مسلمانوں کو حضرات کیا کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات میں تمہارے لیے بڑا اسوہ ہے، حسنہ ہے کہ تم بھی ان سارے لوگوں سے برات کا اظہار کر دو اور ان سے کہو تمہارے اور ہمارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بغض اور دشمنی رہے گی، تمہارے اور تمہارے خداؤں سب کے ساتھ ہماری دشمنی رہے گی۔ حضرت ابراہیم جیسی بڑی ہستی ہو اور قرآن ان کی مثال بھی ہمارے سامنے رکھ رہا ہو، اگلی بات پہ آپ نے غور کرنا ہے، بڑی اہم بات ہے۔ فرمایا کہ یہ ساری بات ٹھیک ہے کہ تمہارے لیے اس میں ان کے لیے اسوہ حسنہ ہے، لیکن تمہارے لیے ان کی ایک بات میں اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ ہمارے رسول کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کے جتنے بھی کام ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن حضرت ابراہیم کے بارے میں علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ان کی اس بات میں تمہارے لیے اسوہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ کو نہ ماننے والوں ان کے ساتھ اعلان برات کیا، تم بھی ایسا کرو، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ان کے خداؤں سے بھی اور ان کی قوم سے بھی علیحدہ ہونے کا اعلان کرو، اس میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم حضرت ابراہیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے اسوہ حسنہ سے ہم بغاوت کا اعلان کرتے اگر ہم ان سے دوستی رکھتے ہیں۔ اور آج کیا ہو رہا ہے، یہ دبئی کے اندر جو منظر بنا ہے اور اس میں کون کون جا کے بتوں کے سامنے کھڑا ہے اور ان سے دوستی کے اظہار محض تجارتی تعلق کی بنیاد پہ، محض دنیاوی فائدے کی بنیاد پہ ہم ان محبت کی پینگیں چڑھا رہے ہیں اور ان سے دوستیاں لگا رہے ہیں۔ بڑا یہ مضمون وسیع ہے اور بڑی بات ہو سکتی ہے، میں مختصر اشارہ کرتا ہوں کہ قیامت بھی نہیں آئے گی جب تک کہ مشرکین عربوں میں سے کچھ لوگ شرک کرنا نہیں شروع کر دیں گے۔ تو یہ میں ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ ساری باتیں آ رہی جن سے بغض کا اور عداوت کا جن سے اظہار کرنا تھا اور جن کے خداؤں سے علیحدگی کا اعلان کرنا تھا، ہم ان سے محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات میں تمہارے لیے اسوہ ہے، لیکن اس بات میں اسوہ نہیں ہے جو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے باپ کی مغفرت کے لیے دعا کروں گا۔ تم کبھی ایسا نہ کرنا، اگر تمہارا باپ بھی دوسری قوم سے تعلق رکھتا ہے، دیکھیں جو اشہدو اللہ الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، وہ مراکش اور امریکہ اور برطانیہ کا رہنے والا تو مسلمانوں کی امت کا ممبر ہے، لیکن اگر ایک ہی گھر کے اندر باپ اور بیٹا علیحدہ علیحدہ قوم ہو سکتے ہیں، اگر باپ مانتا ہے اور بیٹا نہیں مانتا تو وہ علیحدہ علیحدہ قوم ہوں گے۔ تو حضرت ابراہیم نے جو یہ بات کہی کہ میں باپ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، فرمایا یہ اس بات میں اسوہ نہیں، لہذا الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ دیکھیں بظاہر تو یہ کوئی ایسی بات نہیں لگتی، لیکن اللہ نے منع کر دیا کہ اگر یہ کریں گے تو پھر ان کے تعلقات کسی لیول پہ بن سکتے ہیں، یہ جڑ سکتے ہیں، ان کے خداؤں سے بھی ان کا تعلق بن جائے گا، ان سے محبت کے نتیجے میں یہ اپنا ایمان ضائع کر بیٹھیں گے۔ فرمایا کہ یہ کبھی نہ کرنا، اگر باپ کافر ہے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہ کرنا۔ اتنی بڑی بات۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات گرامی کہ باپ اور بھائی کا معاملہ ہو اور نظریاتی ہم آہنگی نہ ہو، قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اگر آپ کا باپ اور بھائی بھی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتا ہے، کفر سے محبت کرتا ہے یا کافروں سے تعلق رکھتا ہے، تو فرمایا
उनसे अलहदा हो जाओ, उनसे दोस्ती ना बनो, उनको छोड़ दो। हजरात ये कोई छोटी बात नहीं है। और बीवी और औलाद का मामला हो तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुन लकुम फहज़रूहुम, उनको छोड़ दो। अगर वो ईमान आपका वाला इख्तियार नहीं करते, वो नजरियाती मांगी नहीं है, तो बीवी और औलाद को भी छोड़ दो। तो ये मसला कौमियत इस दौर का वो बड़ा मसला है जिसकी तरफ मैं समझता हूँ कि उलमा को तवज्जो करनी चाहिए और लोगों को, खुसूसन पाकिस्तान के रहने वालों से मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की असास और बुनियाद ही इस्लाम है। अगर ये कमज़ोर होगा फिर इसका कोई एंड नहीं है। अगर पहले ये दो हिस्सों में तकसीम हुआ है, आगे फिर ये बलोची में और सिंधी में और अफगानों में और पठानों में, ये इसके कितने, अच्छा फिर पंजाब को आप देख लें जिसको आप कहते हैं 100, इसके अंदर कितनी जुबानें बोलने वाले आ गए हैं, जिस राय की सुबह होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। और उम्मत मुस्लिमा इस वक्त कितने ही मुल्कों में तकसीम है और अपने मुल्क अरब लीग बन गई है और गैर अरब लीगें बनेंगी। तो ये इलाकों की तकसीम, कल्चर की बुनियाद पर तकसीम, ये हमारे उस बुनियादी नजरिए को कमज़ोर कर देंगी और फिर उसका कोई एंड नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मुसलमानों की जिल्लत और पस्ती का सबसे बड़ा सबब है वो इन कौमियतों में और इलाकों में तकसीम होना है। अगर हम अपने आप को एक कौम, एक मिलत, एक जमात डिक्लेयर करेंगे और कबाइल को सिर्फ तारुफ की हद तक रखेंगे, वजालनाकुम शोबम व कबाइल लिताअरफू, तो फिर तो मामला ठीक है, इस हद तक तो काबिल बर्दाश्त है। लेकिन अगर आगे बढ़ेंगे तो ये जिस तरह उम्मत मुसलमान सैकड़ों दर्जों और हिस्सों में तकसीम है, ये तकसीम दर तकसीम होती जाएगी और इसी की बुनियाद पर झगड़े और लड़ाइयाँ होती रहेंगी। और अगर कहीं दीन और वतन का हजरात मामला बन जाए फिर क्या होगा? उसवा हसना क्या है? मक्के से ज्यादा कोई मोतबर, कोई बड़ी, कोई पसंदीदा और कोई मुकद्दस जगह नहीं थी। लेकिन जब ये मामला आया कि यहाँ अल्लाह की हाकमियत नहीं रखी जा सकती, तो फिर उस शहर को भी नबी मोहतरम ने छोड़ दिया और फरमाया कि जब तक ये लोग फला तत्तखिज़ू मिनहुम औलिया हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाह फइन तवल्लू फखुज़ूहुम वक्तुलूहुम, आयत है कि अगर आपको कभी वतन और दीन में इख्तियार करना पड़े कोई रास्ता, तो फिर आप वतन को छोड़कर अल्लाह की गुलामी वाला रास्ता इख्तियार करेंगे। और जब तक फरमाया कि ये हिजरत करके आपके साथी नहीं बन जाते, वो लोग जिन्होंने ईमान कबूल किया है, उस वक्त तक बात नहीं बनती। तो ये हजरात चंद बातें थी मुसलमानों के बारे में। फरमाया कि उनकी क्या तारीफ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार व रुहमाउ बैनहुम। मुसलमान ये हैं कि वो अपनी जमात के साथ तो बड़े ही नरम दिल हैं और मोहब्बत करने वाले हैं और मिल के रहने वाले हैं, लेकिन कुफार के मामले में वो कोई नरमी नहीं बरतते और उनके मामले में वो सख्त हैं। और जब तक ये कैफियत पैदा नहीं होगी, हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को किस तरह से इस इस्लामी कौमियत को बिदार किया है और इसका मिसालें हमारे सामने जो हैं, आए जरा एक एक करके देखते हैं। ग़ज़वा बदर हजरात क्या है, थोड़ा उसको देखें। यौम फुरकान भी उसको कहा जाता है। उसमें रंग, नस्ल, वतन, जुबान आपस में टकराए हैं, इसीलिए भी वो यौमुल फुरकान है। एक ही जुबान थी, एक ही नस्ल थी, एक ही वतन था, एक ही जुबान थी, एक तरफ बाप है, एक तरफ बेटा है। हजरत अबू बकर और हजरत उनके जो बेटे थे, वो दोनों आपस में, बेटा काफिरों और मुशरिकीन की तरफ से आया हुआ था और बाप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार और साथी था, लेकिन तलवारें आपस में टकराई। चचा और भतीजा, मामू और भांजा आपस में टकराए और उस दिन साफ पता चल गया कि अल्लाह को मानने वाले एक कौम हैं, एक जमात हैं, एक मिलत हैं, और जो दूसरे हैं, खा उनका नस्ली ताल्लुक हो, रंग का ताल्लुक हो, जुबान का ताल्लुक हो, वो एक दूसरी उम्मत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को एक कौम बनाने के लिए क्या किया? सलमान फारसी क्या किस तरह से डेवलप की? सलमान फारसी अपने आप को क्या कहा करते थे? सलमान बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम, कि हम इस्लाम के बेटे हैं। इसी तरह
غلاموں کے بڑا وہاں ان کو کم تر عربوں میں سمجھا جاتا تھا. خود اپنی کزن سے شادی کروا کے حضرت زید کی کہا کہ یہ تفاوتیں ختم کرو. حضرت بلال کو حضرت عمر کیا کہا کرتے تھے؟ سیدنا بلال. اور صہیب رومی کو حضرت عمر، وہ دوسرے ملک سے آنے والے مہاجر کو اپنے بعد مصلی میں کھڑا کرتے تھے، اپنے بعد امام بنایا ہوا تھا. حضرت زید کے بیٹے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عرب کے سرداروں کا سپہ سالار بنایا، ساری عصبیت کہ یہ غلام کا بیٹا ہے. لوگوں نے کانوں میں کہا بھی کہ یہ کام خراب ہو جائے گا، ایک تو عمر میں کم ہے اور دوسرا غلام کا بیٹا ہے، لیکن کہا کہ سالار تو یہی رہے گا. اور حضرت ابو بکر نے بھی ان کو ہٹایا نہیں. حضرات گرامی، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ایک امت بنائیں، ایک ملت بنائیں، ایک جماعت بنائیں، اور جتنی اس کے علاوہ تفاوتیں ہیں، زبان کی، رنگ کی، نسل کی، وطن کی، زبان کی، ان کو ختم کر کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس راستے کو اختیار کریں. جتنی تفرقے کی باتیں اور تفاوت کی باتیں اور اس کے راستے میں رکاوٹیں، ان کو ختم کریں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور انشاءاللہ اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اوورآل پوری دنیا کے اندر عزت بھی دے گا، عظمت بھی دے گا، اور ان کو مضبوط بھی کرے گا. بہت شکریہ. وآخر الدعوانا الحمدللہ. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر مدثر احمد صاحب، چیئرمین رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی ان کلمات کو قبول فرمائے. انتہائی اہم عنوان پر قرآن و حدیث سے متعین ادلہ کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ مابع گفتگو تھے. میں طلباء سے گزارش کروں گا کہ جو سوال کرنا چاہیں وہ ہینڈ ریز کر لیں. قبل اس کے کہ میں آپ کے سوالات کی طرف آؤں، میں ڈاکٹر صاحب سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں اس پر اگر مزید تفصیل سے کوئی پڑھنا چاہیں، اگر کوئی کتاب ہمیں کائنڈلی کو ریکمینڈ فرما دیں جو ہمارے طلباء و طالبات کے لیے اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ پڑھنے کے لیے کام آ سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سلسلے میں ایک مختصر سا کتابچہ ہے، میں نے تقریباً اسی کا خلاصہ پیش کیا ہے. اس کا نام ہے مسئلہ قومیت، اور سید ابو العلا مودودی کا یہ مضمون ہے. اور بر صغیر کے اندر جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت یہ مضمون مولا نے لکھا تھا، اور اس مضمون نے پاکستان بنانے میں بہت یہ مددگار ثابت ہوا تھا. اور میری معلومات کے مطابق تقریباً اس دور میں جب کہ اتنی تعداد بھی لوگوں کی نہیں تھی، مسلم لیگ نے مسئلہ قومیت کتاب کو تقریباً 4 سے 5 لاکھ کی تعداد میں چھپوا کر ہندوستان کے پڑھے لکھے طبقے کو یہ دیا تھا، جس کی بنیاد پر اس نعرے میں تقویت ہوئی کہ مسلمانوں کو ایک الگ وطن چاہیے جس میں وہ اللہ رب العزت کے نظام کو، قرآن اور حدیث کو نافذ کر سکیں. تو مسئلہ قومیت یہ اسلامی ریاست مولانا کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور علیحدہ سے بھی کتابی شکل میں موجود ہے. کتاب کا نام ہے مسئلہ قومیت. حافظ احسان اللہ، آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ کا مائک انمیوٹ. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ حبیب اللہ احسان، مرکز السلام بھلوال سے. ڈاکٹر محترم، اللہ رب العالمین آپ کا سایہ تادیر ہم پہ قائم رکھے. بڑی خوبصورتی کے ساتھ موضوع کا احاطہ کیا. میرا سوال ڈاکٹر محترم یہ ہے کہ جہاں آپ نے مسئلہ قومیت اور اس میں رنگ، نسل اور زبان کی بات کی، تو اس میں ایک بڑا عنصر جو ہے وہ یہاں مسلک پرستی کا ہے، کہ جس کا عموماً یعنی کسی بھی ملک میں، چاہے وہ ہمارے مطلب ہے کہ یہاں پاکستان میں یا ارد گرد میں، تو یہ مسلک کا بڑا ایشو ہے. تو اس حوالے سے کوئی یعنی کس طریقے سے اسے دور کیا جا سکتا ہے، یا کس طریقے سے سوال ریپیٹ کر دیں، آواز نہیں آئی. گزارش یہ کی ہے کہ جس طریقے سے رنگ، نسل اور زبان کے حوالے سے اور مختلف قوموں کی بات کی گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہمارے ہاں مسلک پرستی کا بھی ایک بہت بڑا مطلب مسئلہ ہے. تو اس سے کیسے جو ہے نمٹا جا سکتا ہے اس مسئلے کے حوالے سے، اور جبکہ یہ علمائی کا کام ہے اور یہ زیادہ تر علمائی میں ہی ہے. بات کی ہے کہ مسلمانوں کی تقسیم جو ہے وہ اقوام کی بنیاد پر ہی صرف نہیں ہے. جی، اب آواز آ رہی. یہ بڑا خوبصورت سوال انہوں نے کیا ہے کہ یہ مسلمانوں میں تقسیم صرف ذات برادری کی بنیاد پر
یا وطن کی زبان بنیاد پر ہی تقسیم نہیں ہے بلکہ مسالک کی بنیاد پر بھی تقسیم ہے۔ تو یہ مسالک جو ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ دراصل فقہی اختلافات ہیں، فروعی اختلافات ہیں۔ اگر علماء اوورآل انٹرنیشنلی جو ہمارے اس وقت سرکمسٹانسز اور حالات چل رہے ہیں اور ان کو توجہ دلائی جائے کہ بھائی ہمارا مقابلہ تو آپس میں حنفی بریلوی دیوبندی اور شیعہ سنی کا نہیں ہے، بلکہ اس وقت تو کافر آپ کے دین اور مذہب اور اسلام کے درپے ہیں، اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عظمت کا یہاں مسئلہ ہے، قرآن جلایا جا رہا ہے، تو ہم کن باتوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہر گروہ جو ہے اپنی فقہ پہ رہتے ہوئے بھی ہم رہ سکتے ہیں اور اس کے مطابق ہم اپنے جو فروعی مسائل ہیں ان کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں۔ بحثیت مجموعی جو مسلمانوں کی امت کا مسئلہ ہے، یہ میرا تو خیال ہے کہ یہ احساس دلانے سے کہ آپ کا مقابلہ آپس میں نہیں کفر کے ساتھ ہے تو یہ مسائل، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس طرح سے جو قابض حضرات ہیں اس وقت دنیا کے اوپر، وہ ہمیں تقسیم در تقسیم کر کے کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک تو انہوں نے وطن کی بنیاد پر مسلمانوں کے 56 ملک بنا رکھے ہیں، اور ان کے اندر کو اگر اجتماعیت کی، اتحاد کی، امت کے اتحاد کی بات کرتا ہے، ایک تو وہ برداشت نہیں کرتے، اور پھر آگے مسلمانوں کو زبانوں اور ایون مسالک کی بنیاد پر تقسیم کیا جا رہا ہے، اور یہ اس مسئلے سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں جب میں کسی عالم دین کو اپنی کاسٹ کے ساتھ لکھتا ہوا دیکھتا ہوں کہ فلاں صاحب، اور ساتھ اس نے جٹ اور فلاں ذات لگائی ہوتی ہے، تو اس سے مزید تقسیم در تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی علماء کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو اجتماعی خطرے سے آگاہ کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ جو چھوٹی اور گروہی اور فقہی مسائل ہیں اس سے وہ انشاءاللہ دور نکلیں گے، باہر آ جائیں گے، اور ہم انٹرنیشنلی جو کفر کی طاقت ہے اس کے مقابلے کے لیے باہم متحد ہوں گے انشاءاللہ۔ جی آسیہ آصف، آپ سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کریں سر آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے، سوال کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب، سوال میرا بڑا مختصر سا ہے کہ امت واحدہ کا جو تصور ہے، جس طرح سے اس وقت ہمارے پاکستانی اور بالخصوص مدارس دینیہ سے جن لوگوں کا ہمارے جیسوں کا تعلق ہے، وہاں پر تو بہت ہی گروہ بندی، تعصب اور صرف فرقہ واریت نہیں، فرقہ پرستی ہی نہیں بلکہ شخصیت پرستی بھی پائی جاتی ہے اور تقسیم در تقسیم ہے۔ میری عرض یہ ہے کہ آپ رہنمائی فرما دیں کہ ہم اپنے ان بچوں کے اندر، ان طلباء و طالبات کے اندر امت واحدہ کا تصور جو ہے، اس کے کوئی دو چار چند ٹولز ہمیں بتا دیں تاکہ ہم ان کو ان سے نکال کے تو یہ بتا سکیں کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے، آپ نے ایک امت بن کے جینا ہے اور امت کے لیے کام کرنا ہے۔ رحیم، جہاں تک بچوں کی تعلیم و تربیت کا تعلق ہے اس حوالے سے تو آسان جواب ہو سکتا ہے آپ کے اس سوال کا، لیکن بحیثیت مجموعی یہ کافی مشکل سوال ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ نرسری سے لے کر پی ایچ ڈی تک ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر کہیں بھی امت کا تصور دیا ہی نہیں گیا اور امت واحدہ ہمیں کہا ہی نہیں گیا۔ اور آج کل جو آپ ٹیلی ویژن کے اوپر اشتہارات دیکھتے ہیں اس میں بھی ہر ملک کے مسلمان اپنی قومیت کو زندہ کر رہے ہیں اور اپنا رشتہ جو ہے وہ ماضی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ کوئی راجہ داہر کو اپنا ہیرو کہہ رہا ہے اور محمد بن قاسم کو ڈاکو کہہ رہا ہے، اور کوئی اپنا تعلق مصر کے بعض افراد جو ہیں وہ اپنا تعلق فرعون کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ وہ جب ہم نے قرآن اور سنت کو اس سے دور ہوئے تو یہ ساری عصبیتیں اور ساری چیزیں ہمارے اندر در آئیں گی۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ بچوں کو سیرت کا مطالعہ کیا جائے اور پھر ان کو بتایا جائے کہ یہاں تو انصار اور مہاجرین مل کر جو اخوت کا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، وہ ایک امت اور ایک جماعت
اور ایک نظم اور ایک تنظیم ہونے کی وجہ سے تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ مسلمان ایک جماعت ہیں، اور جماعتیں ہمیشہ نظریات کی بنیاد پر بنتی ہیں، اور یہ جب تک اس کو ہم بحیثیت مجموعی نصاب کا حصہ نہیں بناتے کہ امت مسلمہ ہونے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہبر اور رہنما ہونے پر فخر جو ہمارے اندر آئے، اور اللہ کی غلامی اور بندگی کا احساس ہم پیدا کریں گے، باقی ساری جو عصبیتیں ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گی۔ کہ جو اللہ کو ماننے والا ہے اور اللہ کا وفادار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک لیڈر جب ایک ہو جائے، جیسے ہم کہتے ہیں کتاب ایک اور اللہ ایک اور رسول ایک، یہ تصور جب نمایاں ہو جائے گا ہمارے بچوں کے اندر، تو پھر ان کو اپنے گھر کے ساتھ رہنے والا ہندو اور عیسائی اپنی جماعت کا حصہ نہیں، بلکہ امریکہ اور برطانیہ اور مراکش اور دوسرے ممالک میں رہنے والے مسلمان سے محبت ہو جائے گی، اگر وہ اس کو ماننے والا ہے، اگر وہ اللہ کا وفادار ہے۔ تو اصل تو اس کو نصاب کا حصہ بنانا پڑے گا، اور جب تک یہ نصاب کا حصہ نہیں بنتا تب تک اپنے گھر میں اپنے بچوں کو مسلمانوں کی سیرت اور خلفائے راشدین کی سیرت، صحابہ کی زندگیاں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھانا پڑے گی، تو پھر وہ دیکھیں گے کہ کہاں کہاں مسلمان آپس میں کس طرح ملے ہوئے ہیں، کوئی وہاں رنگ، نسل، وطن، زبان کا وہاں معاملہ ہے ہی نہیں، اور پھر وہ ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ جیسے سلمان فارسی سے کوئی نفرت نہیں کرتا تھا، اور بلال کو اپنا امام اور اپنا سید کہا کرتے تھے حضرت عمر، جب یہ وہ چیزیں پڑھیں گے تو پھر ان کو اپنوں سے محبت پیدا ہوگی، اور مسلمان اور ان کے درمیان نفرت اور دوستی کا معیار ہی یہ بنائیں کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دیا، اور جس نے اللہ کے لیے نفرت کی اور اللہ کے لیے کسی کو دینے سے رک گیا، اور تو پھر فقط استکمل الایمان، اس نے اپنا الحب للہ والبغض للہ، اگر اس کی بنیاد پر اس کا آپ ایمان کی اس کی بنیادیں بنائیں گی تو پھر انشاءاللہ وہ بچہ جو ہے وہ اس کا ایمان بھی مکمل ہوگا، اور اس میں عصبیتیں بھی ختم ہوگی، وہ سارے مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھے گا۔ اور انما المؤمنون اخوہ کا مضمون یہ کس نصاب میں پڑھایا جا رہا ہے؟ المسلم اخو المسلم کا نصاب کہاں پڑھایا جا رہا ہے؟ جب یہ تصور ہوگا کہ وہ ہمارا بھائی ہے تو پھر بھائیوں کا جو معاملہ ہے وہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ وقت کی کمی کے پیش نظر ہم آخری سوال لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد صاحب لیا سے، آخری سوال ہم ان سے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اختتام کی طرف آتے ہیں۔ جی شہزاد صاحب۔ جی بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایگزامپل دی کہ انہوں نے بولا تھا اپنی قوم سے اور اپنے والد کے بارے میں کہ بری ہوں منکم، تو اس میں یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نان مسلمز ہیں ان سے ہمیں عداوت ہی رکھنی ہے اور ہم ان سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے، تو آج کل جو ایک کامن کنسیپٹ آ رہا ہے دنیا کے اندر، کوئی اسلامک ٹیررزم اور ریڈیکل اسلام، اس طرح کے ٹرم یوز ہو رہی ہیں، وہ میرے خیال میں اسی بنا پر ہی ہیں کہ ہم ان سے نظریات کی بنیاد پر بالکل ہی عداوت پہ آ گئے ہیں۔ اور اسی تناظر میں ہم دیکھیں تو جب ہم بولتے ہیں کہ ہمیں ان سے عداوت ہی رکھنی ہے، تو ہم اپنی لائف سے انہیں ایکسپریس کبھی بھی امپریس نہیں کر سکتے جب تک ہماری لائف ان کے سامنے ایکسپریس نہیں ہوگی کہ ہم کس طرح ایز اے مسلم ان کے سامنے جیتے ہیں، کس طرح ہم جسٹس پرفارم کرتے ہیں، کس طرح کیا ہماری ویلیوز ہے۔ جب تک ہم ان کے ساتھ گھل مل کے نہ رہیں اور ہمیں وہ ٹھیک طرح دیکھیں گے نہیں اور ہم ان سے ہمیشہ دعوت ہی رکھیں گے، تو وہ تو اسی طرح سوچیں گے کہ اسلامک ٹیررزم، یہ لوگ تو ہمارے خلاف ہیں، ہمیشہ سے دشمنی ہے، وہ کبھی ہم ان کو اسلام کی طرف تو راغب نہیں کر سکیں گے۔ اگر اس پر روشنی ڈال دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یہ سوال ایکسپیکٹ بھی کر رہا تھا اور یہ سوال آنا بھی چاہیے تھا اور یہ میرے موضوع کا یہ حصہ تھا، لیکن میں اس طرف نہیں گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر بات زیادہ پھیل جاتی، اور آپ کا سوال بہت صحیح ہے اور اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کا حضرات گرامی بات بڑی سمپل ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے کوئی نہیں روک رہا، ان سے تعلقات رکھنے سے کوئی نہیں روک رہا، ان کو اپنا اچھا کردار اور عمل دکھانے سے کوئی نہیں روک رہا، صرف ان کے عقیدے اور ان کے جو عبادت کرتے ہیں جس کی، اس سے دور رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے عقیدے اور ان کے عمل سے دور رہیں ان کے ساتھ آپ۔ اور اس کے لیے علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں کہ کفار کے ساتھ کاروباری معاملات کیا ہوں گے، کفار کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی،
صرف اس حد تک ہم ان کو کہ ان کے عقیدے اور عمل کی بنیاد پر وہ ہم کبھی ان کے ساتھ مل کر نہیں کریں گے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ جا کے تو یہ کرسمس بھی منانا شروع کر دیں جی اچھے تعلقات بنا رہے ہیں. وہ بھائی جب عقائد ہمارے علیحدہ علیحدہ ہیں, ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں, اور وہ اگر اللہ کے بیٹے کی پیدائش منا رہے ہیں تو وہ تو ہم نہیں کر سکتے. لیکن حسن سلوک سے کس نے روکا ہے؟ ان سے پیار کرنے اور محبت, کاروباری محبت اور پیار کرنے اور اچھا تعلق رکھنے میں. اگر ایک فرد کی ماں اور مسلمان نہیں ہے تو ماں کے ساتھ بالوالدین احساناً سے تو کسی نے نہیں روکا. وہ آپ ان سے احسان کریں گے لیکن ماں کا عقیدہ اختیار نہیں کریں گے. ان کے اگر باپ کافر ہے تو باپ کا عقیدہ اختیار نہیں کریں گے, لیکن ان کو کھانا پینا, ان کے ساتھ معاملات کرنا, ان کی خدمت کرنا, اس سے نہیں روکا. اسی طرح کفار کے ساتھ اکٹھے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور ان کے ساتھ کاروبار کرنے کے جو پیمانے اور ان سے تعلق رکھنے کے جو پیمانے علماء نے بتا دیے ہیں, اور جو صحابہ سے ہمیں جن کا طرز عمل ملتا ہے, وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ان کے عقیدے کے اعتبار سے اور ان کے عمل کے اعتبار سے وہ ہمیں دور رہنا ہے. اگر ہم ویسا کریں گے, اگر وہ شرک کرتے ہیں تو ہم شرک کرنا شروع کر دیں کہ تعلقات اچھے ہوں, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ انہی میں سے اٹھائے جائیں گے. یہ ذہن میں رکھیں, اس کی ہمیں واضح احادیث اور روایات ملتی ہیں. شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں, اپنے قیمتی لمحات میں سے آپ نے ہمیں وقت عطا کیا. یہ طلبہ و طالبات کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے میں آپ کا شکر گزار ہوں. انہی کلمات کے ساتھ میں اختتام کروں گا آج کے اس درمیانی سیشن کا. اوور ٹو یو سر, ڈاکٹر احسان مالک صاحب. بہت شکریہ رضوان صاحب. میں بھی ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا, اور خصوصاً آپ کی وساطت سے بھی رفاع یونیورسٹی کا بھی شکریہ کہ بہت سارے اسکالر جنہوں نے ہمیں جوائن کیا اور اس پروگرام کے دوران لیکچر دیے, وہ ان میں سے بڑی تعداد رفاع یونیورسٹی سے کی تھی. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی ہم اس طرح اپنی نئی نسل کی تربیت کے کام میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے رہیں گے, اور آپ سے بھی جب ہم کوئی لیکچر کی درخواست کریں گے تو آپ تشریف لائیں گے اور ہمارے طلبہ کی رہنمائی کریں گے. ہمارا آج کا جو آخری سیشن ہوگا وہ ڈاکٹر انیس احمد صاحب جو رفاع یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں, اور وہ IIIL کا ایک اور پروگرام جو پچھلے 3 مہینے سے جاری ہے, وہ این انٹروڈکشن ٹو ورلڈ ریلیجن پہ ہے. تو اس کے 13 لیکچر مختلف ادیان پہ ہو چکے ہیں, اور آج ڈاکٹر صاحب این انٹروڈکشن ٹو ایتھیزم پہ بات کریں گے. تو ہم نے اس لیکچر کو اس کورس میں بھی ساتھ ایک کلاس کے طور پہ اٹیچ کیا ہے, لیکن وہ انگریزی زبان میں ہوگا. تمام طلباء سے درخواست ہے کہ وہ اس میں بھی شرکت فرمائیں. اس کا زوم لنک وغیرہ مختلف ہے, وہ ہم آپ کو گروپ میں ساتھ شیئر کر دیں گے. بہت شکریہ رضوان صاحب, آپ جائیں ختم.